الیکشن کمیشن نے جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس کا کامیاب تجربہ جو ہے وہ ملک بھر میں کیا اور 893 مقامات پر اس کو جو ریٹرننگ آفیسر اور دیگر جو متعلقہ سٹاف ہے ان کے ساتھ مل کر جو مرکزی آفس ہے اسلام آباد سے وہاں سے اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیا گیا۔ ایک سیاسی جماعت نے اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک الٹرنیٹیو سافٹ ویئر جو ہے اس کے تحت الیکشن ریگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ناظرین، میں ہوں نعیم کیسر اور پروگرام لائیو ود نعیم کیسر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 3 روز میں ہم نے آپ کو 5 بریکنگ نیوز جو ہیں وہ دیں اور بافضل خدا وہ تمام 5 خبریں جو ہیں اپنے وقت کے ساتھ جو ہم نے بیفور ٹائم آپ کی خدمت میں پیش کی وہ درست ثابت ہوئیں۔ FIA اور جو ججز کے حوالے سے کمپین تھی وہ آپ کو معلوم ہے 31 جنوری کے لیے نوٹس جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو PMLN کا جو منشور تھا اس حوالے سے بتایا تھا کہ جو صدر مملکت اور سپریم کورٹ اور آئینی اصلاحات کا جو اعلان PMLN کرنے جا رہی ہے وہ ہو چکا۔ پیپلز پارٹی کے جو منشور کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی وہ بھی ہو چکا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو ملک میں انتخابی نظام ہے اس کو بڑا شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے اگلے 2 روز میں اپنی تیاریاں مکمل کر لے گا۔ تو آج ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس کا کامیاب تجربہ جو ہے وہ ملک بھر میں کیا اور 893 مقامات پر اس کو جو ریٹرننگ آفیسر اور دیگر جو متعلقہ سٹاف ہے ان کے ساتھ مل کر جو مرکزی آفس ہے اسلام آباد سے وہاں سے اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیا گیا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی جماعت نے اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک الٹرنیٹیو سافٹ ویئر جو ہے اس کے تحت الیکشن ریگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میرا خیال ہے بڑا قبل از وقت ہے کچھ ایسی بات کرنا، لیکن کیونکہ جو خفگی ہے وہ مٹانی ہے اور کل کو اپنا منہ بھی دکھانا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ساری کمپین کے لمبے چوڑے پیسے پکڑے ہوئے ہیں وہ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے، ان کو کیسے جو پیسے ہیں ان کو حلال کیسے کرنا انہوں نے اب اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 8 فروری کا انتخاب ہے اس کے لیے مکمل طور پر اب سیاسی جماعتوں کی جو کمپین ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، منشور آ چکے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ جلسے کر رہے ہیں اور بڑی کمپین ریلیاں یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے۔ لیکن جو PTI ہے انہوں نے اتوار کے روز جو ہے وہ اعلان کر رکھا ہے، تمام اپنے جو ان کو امیدوار ہیں ان کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ریلیاں نکالیں۔ اور ریلی کس بات پہ نکالیں؟ انتخابی ریلی کا نام دیا جائے اور اس کے اندر اینٹی اسٹیٹ سلوگنز جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے پمفلٹس کی شکل میں، نعروں کی شکل میں۔ اب یہ اینٹی اسٹیٹ سلوگن کہاں سے آئے ہیں؟ یہ جو ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے ملاقات کی جن لوگوں کے ساتھ اور اس کے بعد جو آ کے انہوں نے باہر بریفنگ دی اور بہت ساری جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے ان کی کالز اور واٹس ایپ کے بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ میں اگلے جو ویلاگ ہے اس میں آپ کو وہ بھی سنوائیں گے جو ٹریک ہوئے اور اس کے اوپر پکڑے گئے کہ کیا ہوگا اس کمپین کا مقصد اور کس طرح جو PTI کے جن کو کہا جا رہا ہے امیدوار تو وہ آزاد ہیں لیکن PTI ان کو آن کرتی ہے، تو کس طرح وہ یہ ساری ریلیاں نکالیں گے اور اینٹی اسٹیٹ جو ہے سلوگنز جو ہیں ان کو لے کے آیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اتوار کی جو دوبارہ کال ہے بانی PTI کی وہ ہو سکے گی، کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اور ایک جو ہمارے جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ PTI الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کرنے کے لیے بالکل تیار ہے اور یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر اتوار کی ریلیاں اور یہ جو دوبارہ سے مظاہرے ہیں ان کو رکھا جا رہا ہے۔ اگر اس میں لوگ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور یہ ان کے جو امیدواران ہیں وہ جو دعویٰ کرتے ہیں یا PTI دعویٰ کرتی ہے کہ عوام میں سب سے زیادہ مقبول جماعت وہ ہے، اگر وہ اتوار کے دن اس کو اپنی مقبولیت ثابت کر سکی ٹھیک ہے، ادروائز ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ PTI جو ہے وہ الیکشن سے اسکیپ کرنے جا رہی ہے، بائیک آؤٹ کرنے جا رہی ہے اور وہ انتخابی عمل کا حصہ نہیں ہوگی۔ حالانکہ بہت سارے سمجھدار دوستوں نے ان کو یہ سمجھایا بھی ہے کہ آپ بائیک آؤٹ نہ کریں اور الیکشن کمپین کا حصہ رہیں، جو بھی نتائج ہوں ان کو دیکھیے کیونکہ جتنی مقبولیت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ PTI کس حد تک کامیاب ہو سکے گی ریلیاں نکالنے میں اور کیا انتخابی عمل کا حصہ رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔